اب اس کا بیٹا میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا، مجھے کسی بھی حال میں مراد شاہ کو ختم کرنا ہے اور اس کی بیوی کو اپنا بنانا ہے۔ فیصل شاہ نے اپنا سب کچھ وقار شیرازی کے سامنے رکھا۔ تمہیں سوچ کر جواب بیچتے ہیں۔ وقار شیرازی سوچ میں پڑا تھا، جبکہ سوچنے کا ٹائم بھی مانگا۔ فیصل شاہ جواب سن آرام سے گاڑی سے نکلا تھا اور اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ ایک طرف فیصل شاہ نے شیرازی بلا سے ہاتھ ملا لیا تھا تو دوسری طرف مراد اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کا عزم لیے سلطان شاہ کو شادی کا بول گیا۔ شاہو حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، تو دوسری سلطان شاہ کے گھر بیٹی کی پیدائش پر ایک الگ ہی خوشی کا سما۔ مراد نے سہان کا نام سہان شاہ رکھا تھا۔ شاہو حویلی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں سمائی پڑی تھی۔ آنے والے وقت سے سب بے خبر تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ مراد اپنی دشمنی کی کس حد تک پہنچ گیا ہے۔ حال آ جاؤ، وہ واش روم سے نکلتے چیخا تھا، جبکہ ملازم جو انتظار میں تھا کہ اندر سے جواب ملے تو وہ بھاگتے روم میں داخل ہو جائے، بنا دیر کیے گرنے والے انداز میں داخل ہوا۔ ایسے بھی کون سا طوفان آ گیا تھا جو تم آرام سے انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ زر جو ٹاول میں ہی واش روم سے باہر آیا تھا، کھا جانے والے انداز میں گولا چھوٹے صاحب، بڑے بابا اور بابی بیگم لوگ میرپور سے واپس آ گئے ہیں۔ ملازم زر کی داڑھ سے ڈرا تھا، جبکہ ویسے ہی تیزی سے گویا ہوا، بھائی لوگ آ گئے۔ زر کا گلا خشک ہوا تھا، جبکہ جلدی سے چینجنگ روم کی طرف بھاگا۔ اسلام بی بی جو گھر میں داخل ہوئی تھی، اس کی ملازمہ کچن سے باغ آتے اسلام سے پیش کر کی وعلیکم السلام، زر کہاں ہے؟ وہ یونی سے آ گیا۔ جس کے دل میں زر کے لیے ایک الگ ہی آج احساس تھا، وہ اسلام کا جواب پاس کرتے تیزی سے پوچھ کی، ویلکم ڈیئر بابی۔ زر اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سیڑھی کو عبور کرتے حور کی طرف بڑھا، تو حور بھی زر کے بعد سن آنکھوں میں نمی لی اس کی طرف لپکی، جبکہ تیزی سے زر کے گلے لگی۔ زر جو خوشی سے اس کی طرف بڑھا تھا، اچانک سے حور کے گلے لگنے پر چونکا، لگتا ہے میری بابی نے مجھے کافی مس کیا ہے۔ قسم سے میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ زر جو حور سے الگ ہونا چاہتا تھا، اس کے خاموشی سے گلے لگے رہنے پر گویا ہوا۔ حور نے خود کے جذبات پر قابو پایا تھا۔ ہاں، بہت مس کیا۔ زر جس کے کانوں نے حور کے الفاظ سنے تھے، نظریں سامنے ہی آتے اپنے بھائی پر ٹکا گیا۔ حور آرام سے زر سے الگ ہوئی تھی، جبکہ غور سے اس کو دیکھا تھا۔ زر جس کے دل میں خوف طاری تھا، اپنے بھائی کو دیکھ کر ویسے سہان کی طرف دیکھا جو بالکل سامنے آتے رک چکا تھا۔ بھائی! زر خود کی گھبراہٹ کو چھپاتے دھیمے سے بولتے سہان کے گلے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کلاس لگنے والی ہے۔ سہان نے آرام سے اس کو خود کے حصار میں بھیجا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ سہان اب کے اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ سے دباؤ دیتے گویا ہوا۔ زر کا سن گلا خشک ہوا تھا، وہ جا چکا تھا، اور زر ویسے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھتا رہ گیا۔ تم ایسے مجرموں کی طرح کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ حور زر کو سہان کو دیکھتے دیکھ قریب ہوئی۔ اللہ جانتا ہے بابی ابھی کیا ہونے والا ہے۔ زر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات کوئی بڑی، اس لیے کچھ بھی کہے بنا وہ چلے کہ وہ پریشانی سے ٹہلنا شروع ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ، کیا پتہ میں کوئی مدد کر سکوں؟ حور اس کو پریشانی سے ٹہلتے دیکھ سامنے ہوئی۔ بابی اب کے بعد کی بات نہیں، زر نے اب کے حور کو اپنے راستے سے سر پر کیا تھا کہ تم مجھے بابی بابی بولنا بند کرو، سمجھے؟ میں تمہاری بہن، بہتر ہوگا بھائیوں جیسا بیہیو کرو۔ حور نے چڑھتے انداز میں بولتے زر کو چونکنے پر مجبور کیا۔ وہ اب کے رکتے حور کو چانے اچکائے دیکھ گیا۔ میرا مطلب، جیسے ہی حور نے دیکھا وہ چونک گیا، تیزی سے بات بنائی، اب تم مجھ سے اتنے بھی بڑے نہیں کہ بابی بلاؤ، بہن بھی تو بنا سکتے ہو۔ حور نے الجھتے لہجے میں ایک آنکھ کا آئی برو اچکایا۔ حور تم چینج کر لو، ساتھ میں تھوڑا سا آرام بھی کر لو۔ سہان جو چینج کر کے آ چکا تھا، سیڑھی سے اترتے ساتھ ہی کہا، چلو میرے ساتھ۔ سہان نے زر کو اشارہ کیا تھا اور آگے چلتے صوفے پر بیٹھا۔ زر مجرموں کی طرح منہ لٹکائے پیچھے ہی چلا اور جاتے آرام سے کھڑا ہوا۔ حور بھی سہان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی تاکہ دیکھ سکے ماجرا کیا ہے، جبکہ مقابل بھی اس کے ایسے تیزی سے بیٹھنے پر سرسی سر چونکا بیٹھو۔ سہان حور سے دھیان ہٹاتے زر کی طرف متوجہ ہوا تھا اور آرام سے نظریں جھکائے بیٹھا۔ یہ گھر پر گارڈ اتنے کیوں ہیں جانتے ہو؟ سہان نے بہت آرام سے زر کو دیکھتے بات شروع کی۔ حور کو بھی اچانک سے خیال آیا تھا کہ گارڈ کافی تھے لان میں، نہیں؟ زر بہت آرام سے نہ میں جواب دیتے سر ہلا گیا۔
تمہارے اور آتف شاہ کے درمیان کیا ہوا تھا؟ تم اس کے ساتھ ریس کب سے لگانے لگے؟ سرحان اس کا جواب سن تھوڑا سا سپاٹ ہوا، جبکہ بہت آرام سے زر کو مخاطب کیا۔ زر اپنے بھائی کے منہ سے آتف کا نام سن چونکا، جبکہ نظریں جو اوپر اٹھائی تھی حیرانگی سے ویسے ہی جھکا گیا۔ سب کچھ زر کو سمجھ آ چکا تھا۔ بھائی میں نے بابا کو جواب دے دیا ہے۔ زر نے فوراً سے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میرا سوال یہ نہیں تھا۔ سرحان کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا کہ تم نے آتف کو مارا؟ وہ جس کو تھوڑی سی بات سمجھ آئی تھی اب کے سرحان کے پاس سے اٹھتے زر کے ساتھ بیٹھی۔ سرحان جس کا چہرہ سپاٹ ہوا تو اس کو ایسے چہرے پر خوشی لیے بولتے دیکھ ساکت ہوا۔ زر نے ویسے ہی خاموشی سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ اس کو ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ حور زر کو سرحان کو دیکھتے دیکھ اس کا چہرہ پکڑتے اپنی طرف موڑ گئی۔ ہاں، اس نے اس کو مارا۔ اتنا برا حال تو کر ہی دیا تھا کہ وہ مر بھی سکتا تھا۔ سرحان اپنے غصے کا کنٹرول کرتے چباتے گویا وہ حور کا حیرانگی سے منہ کھلا۔ سب کے حیرانگی سے زر کو بھی دیکھا۔ مجھے ٹھوس وجہ چاہیے۔ سرحان نے اپنے ساتھ لہجے سے دو ٹوک گویا ہوا۔ اس رات میں ریس کے لیے گیا تھا۔ وہ خود سے میرے ساتھ الجھنے کو آیا۔ اس نے مجھے بہت کچھ کہا جس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا۔ تمہیں غصہ آ گیا تو تم نے بنا دیکھے اس کی بائک کو دھکا دے دیا۔ جب بھی غصہ آئے گا ایسے ہی کرو گے؟ زر جس کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی کہ سرحان درمیان میں ہی کاردار لہجے میں بولا۔ زر خاموش ہوا تھا۔ آئی ایم سوری بھائی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ زر نے فوراً سے معافی مانگی، چونکہ وہ سمجھ چکا تھا اگر وہ اپنی غلطی نہیں مانے گا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مجھے تمہاری کوئی بھی سوری نہیں چاہیے۔ ایک بات اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو زر، اگر اگلی بار ایسی کوئی غلطی ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تب ایسی چھوٹی موٹی سزا نہیں دوں گا، بلکہ سیدھے ہی کوئی بڑا فیصلہ کروں گا۔ سرحان نے انگلی اٹھاتے زر کو دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ لب بینچے دیکھ ہی سکتا تھا۔ ساری غلطی زر اکیلے کی نہیں ہو سکتی۔ ضرور اس نے پہلے کچھ ایسا کہا جس سے اس کو اتنا غصہ آیا۔ حور سرحان کو اتنا سخت بیہیو کرتے دیکھ تھوڑے غصے سے بولے۔ آخر وہ اس کے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا۔ سرحان نے اب کے حور کو دیکھا تھا جو لڑنے کے لیے تیار بیٹھی۔ ٹھیک ہے، ساری غلطی اس کی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اگر وہ غلطی پر تھا تو آگے سے یہ بھی بڑی غلطی کرتا۔ صبر سے برداشت کر لیتے تو عزت میں کچھ کمی تو نہیں آتی۔ سرحان بولتے کھڑا ہوا تو زر بھی فوراً سے کھڑا ہوا۔ آگے سے دھیان میں سب باتوں کو رکھتے ہوئے کچھ کرنا۔ سرحان زر کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوا اور لمبے لمبے ڈاگ بڑھتے گیا۔ حور نے مصنوعی خفگی سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ صاحبال مبارک بیٹا، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا ہی لکھے۔ شبانہ بیگم عائشہ سے شادی کا کارڈ لیتے دعا بھی ساتھ ہی دے گئی۔ مبارک کافی، اس کا مطلب کافی مزہ آنے والا۔ عائشہ آیت کی چھوٹی بہن خوشی سے بولتے چہکی۔ ارم نے بھی فوراً سے شادی کا کارڈ دیکھا تھا۔ آنٹی آپ سب کو آنا ہے، عائشہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے گویا ہوئی۔ ہاں بیٹا، سب ہی آئیں گے، تم فکر نہیں کرو۔ شبانہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کا مطلب سب ہی آپ کی شادی پر آنے والے ہیں۔ حسن بھائی، سارا، اسد بھائی، نمی آپی، شہریار بھائی وغیرہ۔ عائشہ تو خوشی سے سوچ کر ہی جھوم اٹھی تھی، جبکہ شہریار کا نام سن عاشق کی مسکان غائب ہوئی تھی۔ آیت بھی آئے گی، کتنا مزہ آئے گا۔ ارم نے بھی خوشی سے گویا ہوا آیت تو میں بالکل بھی بات نہیں کرنے والی۔ عاشق کو اچانک سے آیت کا نام سن غصہ آیا تھا، جبکہ منہ بناتے صاف آیا کر گئی۔ عائشہ اور ارم آرام سے عاشق کے قریب ہوتی بیٹھی۔ کیا وہ لڑائی ہوئی ہے آپ کی؟ ارم نے آرام سے بیٹھے پوچھا۔ لڑائی اب تو دوستی بھی ختم ہو چکی، تم لڑائی کی بات کرتی ہو؟ جب سے میر پور گئے سب کو بھول گئے، ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے کہ مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ محبت نے اس کو اندھا کر دیا ہے۔ اچھا، برہان شاہ ملا؟ ہاں ہاں ہاں۔ عاشق الفاظ سن عائشہ اور ارم کے کہہ کے گونجے، جبکہ دونوں نے اس کو گلے لگایا، چونکہ اس کا انداز ہی ایسا تھا بہت دانت نکالے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ عادیان، آیت کا چھوٹا شرارتی بھائی، جو ارم اور عائشہ کے کہہ کے سن اپنی پڑھائی چھوڑنے آیا تھا، سامنے ہی عاشق کو دیکھ خوشی سے بولتے بیٹھا۔ عاشق نے اس کے گال کھینچے تھے۔ ہم کہاں بڑے لوگ تو وہ ہیں جو ہم بھول گئے۔ عاشق نے ہفکے سے اب منہ لٹکایا۔ یہ کس کا کارڈ؟ عادیان، شادی کا کارڈ ایک فوراً سے کھولتے دے گیا۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ چہرہ ایک دم شاک سا بناتے عاشق کو حیران کر گیا۔ ہاں، عاشق نے ویسے ہی حیرانگی سے جواب دیا۔ نہ کرے باجی، بیچارہ مر جائے گا۔
عالیہ نے جتنے شاید انداز میں چہرہ بنایا تھا اب ویسے ہی بیچارگی سے منہ بناتے گویا ہوا مطلب آشی الجھی تھی، جبکہ معاشہ نے بھی عادیان کو دیکھا تو آپ کا ہونے والا دلہا کیسے آپ کو برداشت کرے گا۔ عادیہ نے ایکٹنگ کرتے سارے ریکارڈ توڑے تھے۔ اچھا وہ مرچے کا عاشی کو جیسے ہی سب کچھ سمجھ آیا، جوتی اٹھاتے اس کے پیچھے باقی سوریا بھی عادیہ تیزی سے بھاگا تھا، چونکہ ساتھ ہی سوری کا نعرہ لگایا۔ لاہور کیا جواب آیا؟ حیا جو حور سے ملنے اس کے گھر پر آئی تھی، فون پر میسج کی بیپ سن پوچھا یہ لوگ اتنی جلدی ہاتھ میں نہیں آئیں گے؟ بول رہے اگر ہمت ہے تو سامنے آ کر وار کرو۔ حور سرشار کا میسج پڑھتے آپ کی حیا کو آگاہ کر گئی۔ میرے خیال سے ہمیں دوسرا مرحلہ شروع کر دینا چاہیے تاکہ ان کو اچھے سے ہماری پاور کا اندازہ ہو سکے۔ حیا نے سوچتے مشورہ دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں ارحم کو کال کرتی ہوں۔ حور نے فوراً سے عمل کرنے کا سوچا تھا، وہ بنا دیکھ کے اپنا فون اٹھاتے کال ملائی تاکہ ارحم کو کال کرنے کا بولا جا سکے۔ کیا کہا آگے سے؟ فیصل شاہ سرشار کو سوتے دیکھ پوچھئے۔ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بس ایک بار یہ لوگ کوئی غلطی کر دے خود بخود ہی پکڑے جائیں گے۔ تمہارے خیال سے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ فیصل شاہ نے اندازہ لگانے کے لیے پوچھا۔ ہوں گے کچھ 15-20۔ آخر ان لوگوں نے باکس اٹھائے، وہاں سے ویڈیو بنائی، اتنا کچھ کیا تو اتنے لوگ تو ہوں گے۔ یہ ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے۔ سرشار اتنا تو سمجھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے دھیان ایسے کرو، تم اس لڑکی کا نمبر اور پک مجھے سینڈ کرو، باقی جو اس کا پہلا نمبر تھا جو تم نے کہا ابھی بن جا رہا ہے وہ بھی میرے فون پر سینڈ کر دینا۔ میں ابھی کچھ دن بزی ہوں، لیکن انشاءاللہ جلدی ہی تو میں اس نمبر کے پیچھے کی ساری انفارمیشن نکال دوں گی۔ عالیہ چائے کا کپ واپس سے ٹیبل پر رکھتے فون پر بیپ ہوتے دیکھ کھڑی ہوئی تھی۔ عادیان بھی فوراً سے اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے کہ آپ نے میرے کام کو اتنی ترجیح دی، مجھے صرف اتنا جانا ہے جو لڑکی مجھے پہلے تنگ کرتی تھی وہی عابشہ یا نہیں۔ آیان اس کے ساتھ چلتے ہی کافی شاپ سے باہر آیا تھا۔ فکر نہیں کرو، جلدی ہی سب کچھ تمہارے سامنے لے آؤں گی۔ عالیہ نے تیزی سے کہا جیسے اجازت مانگی تھی جانے کی۔ چلو پھر ملاقات ہوتی۔ عالیہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچتے آیان کو کہتے فوراً سے گاڑی میں بیٹھی۔ ہاں حور؟ فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کہاں دی؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ حور جو فون بند کرنے والی تھی عالیہ کہ اچانک سے پوچھنے پر واپس سے فون کان سے لگائے بولی میں جلدی سے آفس پہنچو۔ حور نے جلدی سے بول کے فون بند کیا تو عالیہ فون چارجر پر لگاتے گاڑی سٹارٹ کر کے باس کہاں ہے؟ حور جو حیا کے ساتھ آفس میں پہنچ چکی تھی انار کو آگے جاتے دیکھ پوچھ کے شکر کرو تم لوگوں کے آنے سے پہلے ہی وہ چلے گئے، نہیں تو جیسے مجھے پاگل کیا ویسے ہی تم لوگوں کا حال کرنے والے تھے۔ انار ان سب کے ساتھ چلتے روم میں داخل ہوئے تو حور نے حیرانگی سے بورڈ پر دیکھا۔ یہ سب کیا؟ حور نے جلدی سے پوچھا۔ یہ جب تم غائب ہوئی تھی ہم لوگوں نے پتہ لگانے کے لیے ایسے سب کچھ نوٹ کیا تھا۔ حیا جواب پاس کرتے انار کے ساتھ ہی بیٹھی باس نے ایسا بھی کیا کرتی جو تم پاگل ہی ہو گئی؟ حور نے اب کے انار کو مخاطب یہ باس مجھ سے پوچھا تھا کہ جس طرح تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا کیا ہم نے تمہیں انفارمیشن دی تھی کہ میرپور ہمیں جانا ہے؟ انار بہت آرام سے بولتے حور اور حیا کو ساکت کر گئی۔ انہوں نے کیوں پوچھا؟ حیا نے فوراً سے سوال کیا تھا۔ یہی تو مجھے حیرانگی ہوئی، جبکہ مجھے لگتا ہے ضرور باس بھی کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا پھر کسی کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ اب یہ کس کو دیتے ہیں تم لوگ سوچو۔ انار ایک ہی سانس میں بولتے پانی پینا شروع ہوئی۔ حور پوری طرح الجھ چکی تھی، جبکہ حیا نے بھی اپنا سر پکڑا تھا کہ ان کے اوپر بھی کوئی باپ ہے جو انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے۔ میرپور تجھے آج بھول کر میری یاد کیسے آ گئی؟ میرے بھائی عماد فون اٹھاتے ہی برہان پر چلائے وہ ہلکے سے مسکراتا جبکہ اچھے سے سمجھا تھا کہ عماد ناراض ہے۔ یاد ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو آپ کے دل میں نہ رہتے اور اس سے میری محبت بھائیوں سے بڑھ کر ہے۔ برہان ویسے ہی چلتے لال میں آتا جبکہ احمد کو خادم کو اشارہ کیا گیا تھا، وہ بھاگتے چڑھ اٹھاتے برہان کے پاس رکھا۔ برہان آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے براجمان ہوا۔ تم بتاؤ میری بھابھی کیسے؟ ان کا خیال تو اچھے سے رکھ پا رہی ہو یا ابھی بھی کام میں ہی بزی ہو؟ برہان جانتا تھا عماد اس کا سارا بزنس دیکھ رہا، اس لیے اچھے سے جاننے کی کوشش کی چونکہ جب سے حور اور سرحان میرپور آئے تھے تب سے برہان کی بات عماد سے نہ ہوئی تھی کیونکہ وہ حور کی وجہ سے الجھا ہوا تھا۔ ابھی حور لوگوں کو گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تو برہان نے عماد کو کال کرتے پوچھنا بہتر سمجھا بھابھی تمہاری اچھی ہے، نمرین کے ساتھ آج کل کافی ٹائم گزارتی ہیں۔ نعمان نمرین کو ایمان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں جس وجہ سے وہ کافی خوش رہتی ہے۔ ابھی تو ایمان کو ساہیوال چھوڑنے جانے والا ہوں کیونکہ اس کا دل وہاں شبانہ آنٹی کے پاس جانے کو کر رہا ہے۔
عماد جو فائل کو چیک کر رہا تھا فون کان سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے فائل کا جائزہ لیتے سائن کر کے تم بتاؤ تمہاری طرف کیا چل رہا ہے؟ میرے خیال سے ان لوگوں کے ساتھ تم لوگوں کو بھی چکر لگانے آ جانا چاہیے تھا۔ عماد نے ویسے اگلی فائل کھولتے درخت کیا آئیں گے جلدی ہی، ابھی کچھ کام میں الجھا ہوا ہوں، باقی میٹنگ میں جانے والا ہوں۔ کراچی بڑھانے اب کے اٹھے واک شروع کیا، سچ ہاشم کو بھی اپنے ساتھ میٹنگ میں لے کر جانا۔ عماد نے جلدی سے گویا ہوا چیخے بڑھانے سیسی صاحب پھولو کو دیکھا تھا، لاہور زار تیرے آنے کی خوشی میں، دیکھ میں کیا لایا ہوں۔ سمار زار اور علی کو اعظم کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھ دوسرے ٹیبل سے چیئر اٹھاتے زار اور علی کے درمیان گھسا۔ زار نے ویسے ہی فون پکڑا تھا اور ویڈیو کو دیکھا، جبکہ ویڈیو دیکھتے ہی علی اور زار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ کمال کر دیا میرے شیر، علی نے خوشی سمارٹ کے سر پر بوسہ لیا۔ اعظم علی کی حرکت ناگواری سے زار کی طرف متوجہ ہوا، مجھے بھی کچھ بتاؤ، وہ بھی آگے ہوا تھا، پہلے وعدہ کرو یہ بات کسی اور کو نہیں بتاؤ گے۔ زار نے جلدی سے وعدہ مانگا تو اعظم نے فوراً سے زار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، حسن اور نمی کے درمیان کوئی سین آن ہے؟ زار نے فون آگے کرتے رازداری سے سرگوشی کی، کیا؟ اعظم تو حیران ہی رہ گیا، جبکہ جلدی سے پکس اور ویڈیو دیکھی، ابے یہ بھی ہم لوگوں سے ایک نمبر آگے چلا گیا۔ اعظم تو ساکت ہی ہو گیا، تو کوئی بات نہیں میرے بھائی، ہمارے نصیب بھی جلدی ہی کھلیں گے، علی نے حوصلہ دیا تھا۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، چلو ابھی حسن کو شاخ پہ شاخ دیتے ہیں۔ اسمارٹ نے جلدی سے سب کو واپس سے کام کی بات پر متوجہ کروایا، حسن کو تنگ کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی سم کی ضرورت پڑنے والی ہے، پہلے میں سب کو لے آیا ہوں، اس سے پہلے ذرا اپنی بات ختم کرتا۔ اسمارٹ نے یہ کہتے ہی سب کو حیران کن کیا، نیا فون اور نئی سم؟ وہ آرام سے اپنے بیگ میں سے فون اور سم نکالتے ٹیبل پر رکھا، کیا بات ہے اسمارٹ، تو کب سے سمجھدار ہو گیا؟ علی فون کو اٹھاتے حیرانگی سے پوچھتے، اسمارٹ کے قریب ہوا، میں اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں کہ اتنا سمجھ نہ سکوں کہ ہمیں حسن کو ڈرانے کے لیے کوئی نئی سم اور فون کی ضرورت پڑے گی۔ اسمارٹ نے اب کے علی کے آگے سے برگر اٹھایا تھا اور اپنے دانتوں میں دبایا، شاباش۔ زار نے اس کا کندھا تھپکایا اور تیزی سے فون میں سم ڈالتے آن کیا۔ داتا بخش ایسے تو اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ یونی میں لاتعداد بچے پڑھتے، اگر تو نے وہاں ایک بار اپنی بیٹی کو زر شاہ کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ تو اور مزید کتنا بھاگ سکتا ہے؟ تجھے نہیں لگتا یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے؟ قادی داتا بخش کا دوست داتا بخش کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے بولا تھا۔ داتا بخش چہرے پر رومال کی تیزی سے روڈ پار کرے، اگلی سڑک پر مجھے خوف آنے لگ پڑا ہے قادی، میرا خوف دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے، میرے سائیں کا دشمن باہر آزاد گھوم رہا ہے، میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، میں تھک چکا ہوں قادی سب سے بھاگ بھاگ کر، میں برہان شاہ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بہت کچھ اس کو بتانا، میں ایسے ہی مرنا نہیں چاہتا۔ داتا بخش کی آنکھوں میں آنسو بڑے تھے۔ قادی نے داتا بخش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کو حوصلہ دیا، تو یہاں بیٹھ۔ قادی داتا بخش کو روتے دیکھ سڑک کے فٹ پاتھ پر ہی بٹھاتے پانی کی بوتل لینے گیا، بس پہنچنے ہی والا ہوں، یہ ٹریفک بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سہان عماد کو فون پر بولتے گاڑی سے باہر دیکھ گیا، فکر نہیں کرو، میٹنگ سے پہلے ہی پہنچ جاؤں گا۔ سہان اپنے گلاسز اتارتے بمیں اچکاتے گوئے ہوئے، سہان جو گاڑی کا شیشہ بند کرتے فون کو بند کر گیا تھا، ذہن پر اثر ڈالتے فوراً سے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا اور واپس سے سامنے سڑک کے پار والے روڈ پر دیتا داتا بخش بہت سے بڑبڑایا، جبکہ فوراً سے گاڑی سے نکلتا کھڑا ہوا۔ تبھی داتا بخش کی جھکی نظریں اٹھی تھی، وہ سیسی ساتھ سامنے دیکھتے خوف سے اٹھتے کھڑا ہوا تھا۔ سہان جو گاڑی کے درمیان سے ہوتے بھاگا تھا، اس کی گارڈ بھی اس کے پیچھے لپکے داتا بخش انارکلی بازار کی طرف بھاگا تھا، جبکہ اپنا منہ اچھے سے چھپاتے گھبراتے دوڑا۔ سہان بھی بھاگا تھا، جبکہ ساتھ ہی داتا بخش کو رکنے کا بولتا رہا۔ میر پور نمرین آپی نے رشتہ بنایا، آیت جو ایک طرف کچن میں کھانا بنانے میں مصروف ہوئی تھی تو دوسری شبانہ بیگم یعنی اپنی ماں سے پوچھ کے، ہاں نعمان کی کوئی کزن ہے، ان لوگوں کو عیال پسند آ گیا تو نمرین سے بات کی۔ نمرین بولی تھی وہ لوگ ہم لوگوں سے ملنا چاہتے، شبانہ بیگم آرام سے بولتے آیت کو کہا کر گئی، اگر نمرین آپی بتا رہی ہیں تو ایک بار مل لے، باقی بھائی سے پوچھ لینا، ان کی مرضی کے۔ آیت دال کو تڑکا لگاتے مصروف سے انداز میں بولی، آیت بیٹا تم و برہان بھی آ جاتے، گھوم جاتے یہاں سے۔ شبانہ بیگم نے آپ کے سنجیدگی سے واپس ہی کہا، ویسے ہی کہا، ماما حور بھی ضد کر رہی تھی، میں بھی آنا چاہتی تھی جب سے یہاں آئی ہوں، یونی کی شکل بھی نہیں دیکھی، سب دوست ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے شہزادے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے کاموں سے نہ خود نکلے گا اور نہ ہی مجھے وہاں اکیلے جانے دے گا۔
آیت جو مصروف سی ہوئی پڑی تھی ویسے ہی بولتے بولتے شکایتی انداز میں بولتے شبانہ بیگم کو ہنسا آ گئی، جبکہ وہ اپنی بیٹی کی آواز سن خوش بھی ہوئی تھی کہ وہ خوش ہے۔ ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، سچی بتا رہی ہوں ماما، وہ بہت ضدی ہے۔ آیت اپنی ماں کی ہنسی بخوبی سن چکی تھی، اس لیے اب کے تھوڑا اونچے سے بولتے فریج کی طرف گئی۔ کمال ہو گیا، کام کے ساتھ میری شکایتیں بھی جاری ہیں۔ فرحان جو کافی دیر سے آیت کو اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا، چلتے کچن میں داخل ہو، جبکہ اشارے سے باقی سب ملازموں کو جانے کا گویا آیت جو ٹماٹر کاٹنے میں مصروف تھی چونکتے برہان کو سرسی ساتھ دیکھا جو شاید جم کے سوٹ میں تیار ہوئے آیا تھا۔ بیوٹیفل کبھی اپنے اس شہزادے کو بھی فون کر لیا کرے۔ برہان نے آیت کا فون اٹھایا تھا اور آرام سے بیٹھا تھا۔ میں نے کوئی شکایت نہیں لگائی، آیت تیکھے سے انداز میں کہتے واپس اپنے کام میں مصروف ہوئی، یونی میں کیا رکھا ہے، اب تو آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ برہان نے شرارت سے بولتے کچن سے جانا بہتر سمجھا تھا، وہ اپنی بات کہتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ آیت جو جواب دینا چاہتی تھی مقابل کو جاتے دیکھ لب بینچ کی، ماشاءاللہ سے ہمارا بیٹا اتنا مصروف ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کب فری ہوتا ہے کہ بندہ تب فون کر لے۔ شبانہ بیگم نے آپ کے برہان کی آتی ویڈیو کال اٹھائی تھی، وہ آرام سے چلتے جم ایریا میں داخل ہو چلی۔ میں تو مصروف تھا، اب کہاں بزی رہتی ہیں، آپ کا کون سا دل کرتا ہے یہاں ہمارے پاس آنے کو؟ برہان نے آرام سے جم سائیکل پر بیٹھا اور نمبر سیٹ کیا۔ ماما بھی وہاں بیٹھے بس میرا انتظار کرتی رہتی ہوتے تو آپ سب کا دل کرتا ہی نہیں۔ برہان نے آپ کی اپنا شکوہ ظاہر کیا، بھائی ہم لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہم لوگوں سے نہیں آیا جاتا۔ شبانہ بیگم اتنا کہتے خاموش ہوئی تو برہان ہلکے سے ڈمبل کہہ کر گیا، چلیے بعد میں بات ہوتی ہے۔ برہان نے اجازت مانگی تھی، ٹھیک ہے، ارے ایک منٹ، شبانہ فوراً سے بولی۔ وہ بات اب برہان فون نہ کاٹ دے، ساجد کو لازم بتا دینا کہ عاشق اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی، ماشاءاللہ سے اس کی شادی ہو رہی ہے، سب دوست ہی آیت کے ناراض ہوئے پڑے ہیں۔ برہان اس کو ٹائم سے لے کر بیٹا یہاں چلے آنا، اور وہ اس کی اسکول فرینڈ، باقی سب بھی جانے آئے سے پتہ نہیں کتنا ناراض ہوئے بیٹھے۔ شبانہ بیگم عائشی کی بات یاد کرتے فکر سے بولی، ہاں ہاں بیوٹیفل، ڈونٹ وری، سب کی طرح ختم کر دوں گا، باقی ایمان بھابھی آپ کے پاس آنے والی ہیں۔ برہان کو جاتے ہی اماد کی بات کہی یاد آئی تو فوراً سے ایمان کا پوچھا، ہاں بیٹا ماشاءاللہ سے ایمان آئی ہوئی ہے، جلدی ہی لفظ کی گود بڑھنے والا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ بیوٹیفل کے شہزادے، تم لوگ ہمیں کب خوشخبری دینے والے ہو؟ شبانہ بیگم نے فوراً سے تیکھی نظروں سے برہان کو دیکھتے استفسار کیا۔ ہاں ہاں کیا بیوٹیفل، اتنی جلدی کیا پڑی ہے، ویسے بھی ابھی آپ کی بیٹی کو پیپر دے لینے دیتے ہیں، مت کرے ایسی بات ہی، ابھی تو مجھے اس کو ایسے ہی تانگ کرنے میں مزہ آنا شروع ہوا ہے۔ برہان دھیمے سے رازداری اپناتے گویا ہوا تو شبانہ بھی فون کے قریب ہوئی، جیسے جانے وہ کیا بول دے گا۔ چلو جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ شبانہ بیگم نے فوراً سے جواب پاس کیا تو برہان اجازت لیتے فون بند کر گیا۔ یہ کیسی جم ہو رہی ہے؟ آیت جو اپنا فون لینے آئی تھی برہان کو خود سے باکسنگ کرتے دیکھ حیران ہوئی، وہ ہوا میں ہاتھ کو آگے کرتے جیسے اپنا نشانہ باندھے ہوئے تھا۔ برہان جو پوری طرح اپنے کام میں مگن سا لگا پڑا تھا، اچانک سے کان میں پڑتی آیت کی آواز سن اس کی طرف لپکا۔ آیت کی کالی سی آنکھیں بڑی ہوئی تھی، چونکہ جیسے برہان آیت کی طرف پلٹا، پسینے سے بھیگے بالوں کی بوندیں آیت پر گری۔ ابھی کچھ یوں تھا وہ آیت کے بالکل سامنے بھیگا، تیز تیز سانس لینا شروع ہوا۔ آیت مقابل کو ایسے بھیگے بدن میں دیکھ کنفیوز ہوئی، جبکہ اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی ناکام سی کوشش کی کیا بول رہی تھی۔ برہان نے اس کی نظریں آپ کے گھومتے دیکھ ٹاول اٹھاتے اپنا فیس صاف کرنا شروع ہوا، میں بول رہی تھی رنگ۔ اس سے پہلے آیت برہان کو جواب دیتے اپنا فون بجتے دیکھ اٹھاتے برہان نے تھوڑا دور جاتے کھڑی ہوئی، جبکہ برہان واپس اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ ہاں، آیت جو ویسے برہان کو دیکھ رہی تھی فون بہور سے پوچھا، آیت ابھی ٹائم آ گیا ہے؟ حور عالیہ کو فل پاس کرتے اپنی چیئر سے اٹھی تھی، جبکہ حور کے الفاظ سن آیت برہان کے جم ایریا سے باہر کی، بولو کیا کرنا ہے؟ آیت سنجیدگی سے دریافت کر کی، کل کو تمہیں ارحم کے ساتھ اسی فیکٹری پر رات کو جانا ہوگا، سرشار کو پیسوں کا بولا ہے، وہ پیسے دینے کے لیے یہاں تک خود آئے گا یا پھر اپنے کسی بندے کو بھیجے گا، ہم نے پیسوں کو کیا کرنا ہے؟ آیت حور کی بات سن تھوڑا الجھی، پیسے تو ایک بہانہ ہے، ہمیں تو ان کے مزید ویڈیو بنانی ہے، ساتھ میں دیکھنا ہے کہ وہ تم لوگوں کو کون سے پیسے ادا کرتے ہیں، بلیک منی یا پھر میں سمجھ گئی۔ آیت حور کی بات کاٹ درمیان میں بولی، آیت میں نے ارحم کا فون
نمبر سینڈ کر دیا، تم ایک بار اس سے بات کر لینا، باقی وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ اور ایک بات ایسے کرنا، آج تم تھوڑی سی باکسنگ کی پریکٹس کر لینا تاکہ اگر وہاں کچھ ہو تو تم اپنی سیفٹی کر سکو۔ حور نے بہت سے آرام سے آیت کو مشورہ پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے آیت سرسی سا جم ڈور کو دیکھ بولتے فون بند کرتے اندر بڑی۔ برہان جو لگن سے جم کر تھا آیت کو واپس اندر آتے اور چیئر پر بیٹھتے دیکھ حیران ہوا، جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی ٹاول اٹھاتے فیس صاف کرتے اس کی طرف بڑا، کیا ہوا محترمہ؟ برہان اس کو سوتے دیکھ سامنے والے چیئر پر براجمان ہوا۔ وہ آیت نے ہوش کر لبوں پر زبان پھیرتے، مجھے بھی یہ سیکھنا ہے، تم سکھا دو گے؟ آیت ہکلاتے دھیمے سے لہجے میں برہان سے بولے، اس کو حیران کن کر کے تمہیں یہ باکسنگ سیکھنی ہے؟ برہان نے حیرانگی سے نیلی آنکھیں بڑی کی تھی۔